اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین معزز، ہماری گفتگو کا جو عنوان تھا وہ معرفت امام زمانے کے حوالے سے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ ہو اس کے دل میں تو مات میتۃ جاہلیہ، اس کی جو موت ہے وہ جاہلیت کی موت ہے، وہ گمراہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے۔ پس معرفت امام باعث بن جاتی ہے کہ انسان دیندار ہو، اس کا دین کامل ہو، وہ مومن بن جائے۔ پس معرفت اور وقت کے حجت کی جو پہچان ایک انسان کے لیے دیندار بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر خدا کے نمائندے کی معرفت نہ ہو، انسان کے اندر اپنے وقت کے حجت کی معرفت اور شناخت نہ ہو تو وہ انسان دنیا سے جاتے وقت جاہلانہ موت مر جاتا ہے، گمراہی کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اسی معرفت امام کے بارے میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان 4 چیزوں کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا ہو جائے تو گویا اس انسان نے خداوند متعال کی طرف سے نازل کی ہوئی تمام چیزوں کا انکار کیا۔ یعنی 4 چیزوں کے بارے میں شک اور شبہے میں مبتلا ہونا باعث بن جاتا ہے کہ خدا کی نازل کی ہوئی تمام چیزوں کے بارے میں انسان کافر ہو۔ ان تمام چیزوں کو عرض کرنے کا مقصد نہیں ہے، فقط چوتھی چیز جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، چوتھی چیز جس کے بارے میں اگر انسان شک کرے اور شبہے میں مبتلا ہو جائے اور علم و یقین نہ ہو اس چیز کے بارے میں تو گویا اس انسان نے خداوند متعال کی طرف سے نازل کی ہوئی تمام چیزوں کا انکار کیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ ہے معرفت امام۔ اگر انسان کے اندر وقت کے امام کے بارے میں علم نہ ہو، وقت کے امام کی پہچان نہ ہو، شناخت نہ ہو تو گویا اس انسان نے خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی تمام چیزوں کا انکار کیا ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے معرفت امام۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہم ماننے والے ہیں۔ جب تک امام زمانہ کی معرفت ہمارے اندر نہ آ جائے، امام کی شناخت نہ ہو، امام کی صفات، امام کی جو خصوصیات ہیں، اس حجت الہی کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر،
ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے گوہربار کلمات میں جو صفات امام کی بیان کی ہیں، ان صفات کے بارے میں اگر انسان کو علم نہ ہو تو اس انسان کے لیے یہ کہنا کہ میں امام زمان کا ماننے والا ہوں، میں امام زمان کا پیروکار ہوں اور شیعہ امام زمانہ ہوں، اس انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا۔ حقیقی پیروکار، حقیقی امام زمانہ ماننے والا انسان وہی انسان ہے کہ جو امام زمان کی نسبت کاملاً آگاہ ہو، امام کی شناخت کامل رکھتا ہو، امام کے اوصاف کے بارے میں، امام کی صفات کے بارے میں، کہ یہ حجت الہی، یہ آخری جو خدا کا نمائندہ ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کس قسم کی ہستی ہے، کب آئے گی، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت کی جو صفات ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس دنیا کی جو حالت ہوگی، ان کے بارے میں اگر انسان کو علم نہ ہو، خصوصاً ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے جو امام کے ظہور کے لیے جو علائم اور علامتیں بیان ہوئی ہیں، یا جو علامتیں قطعی علامات میں سے ہیں، حتمی علامات میں سے ہیں، یا جو علامتیں غیر حتمی ہیں، ان کے بارے میں اگر انسان کو علم نہ ہو تو وہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں امام زمانہ کا ماننے والا ہوں؟ امام زمانہ اس وقت تک انسان سے راضی نہیں ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت تک کسی انسان کو اپنے پیروکاروں میں سے شامل نہیں کرتا جب تک وہ انسان امام کو نہیں پہچانتا۔ جب امام کی پہچان ہمارے اندر آ جائے، جب ہمارے اندر امام زمانہ کی شناخت آ جائے، پھر ہم اس امام کی صفات کے مطابق، اس امام کی خصوصیات کے مطابق اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں، اس امام کی خواہش کے مطابق، اس حجت الہی کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ امام کی معرفت کے بغیر، حجت الہی کی معرفت کے بغیر ہم ایک خدا پسندانہ زندگی نہیں کر سکتے، ایک دیندار زندگی نہیں، ایک دیندار زندگی ہم نہیں کر سکتے۔ بس عزیزان محترم، امام زمان کی جو معرفت ہے وہ انسان کے دین کے ساتھ اس کا واسطہ ہے۔ امام زمان کی معرفت نہ ہو تو انسان کا دین ناقص، امام زمان کی معرفت نہ ہو تو انسان کا عقیدہ ناقص، امام زمانہ کی معرفت نہ ہو تو انسان کا خدا سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان خدا سے رابطہ قائم کرنا چاہے، خدا سے ارتباط قائم کرنا چاہے، اپنے خالق کو راضی رکھنا چاہے، جب تک خدا کا جو نمائندہ ہے اس نمائندے کی معرفت نہ ہو تو وہ انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا کہ جس انسان کے اندر خدا امام کی معرفت نہ ہو تو وہ گمراہی کی حالت میں مر جاتا ہے، بے دین ہو کے دنیا سے مر جاتا ہے۔ خدا کی معرفت امام کی معرفت کے اوپر متوقف ہے۔ جب آپ خدا کے نمائندے کو نہیں پہچانیں گے، خدا کا جو حجت ہے اس حجت کی معرفت اگر انسان کے اندر نہ آ جائے تو وہ اس خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ خدا سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو خود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے یہ روایت ہے کہ اے میرے شیعو، اگر تم خدا سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو، خدا سے ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو ہمارے وسیلے سے، ہماری ذات ہے کہ تم کو خدا تک پہنچا سکتی ہے، ہمارے بغیر تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے،
خدا سے رابطہ ممکن نہیں ہے جب تک ہمیں نہ پہچانے۔ بس عزیزان محترم، امام زمان کی جو معرفت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اسی معرفت کے ذریعے سے ہم پیغمبر کی معرفت ہو سکتی ہے، اور پیغمبر کی معرفت سے ہم خدا کی معرفت تک جا سکتے ہیں۔ بس انہی کی معرفت کے بغیر، حجت الہی کی معرفت کے بغیر، ہمارے تمام اعمال، ہمارے تمام افعال اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سب کے سب ناقص ہیں۔ تو لذا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جب ہم عصر غیبت میں، امام زمان کی غیبت کے دور میں جب ہم زندگی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس امام کی معرفت حاصل ہو، اور معرفت کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی امام کی رضایت کے مطابق بسر کریں، اور اپنے اعمال کو امام کی چاہت کے مطابق اعمال کو انجام دے دیں۔ تب ہمیں امام زمان کے ماننے والے کہہ سکتے ہیں، اور امام کے جانثاروں میں سے ہم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی درگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت عطا فرما، اور امام کی رضایت کے مطابق زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔